علیکم۔ اگر آپ مجمرزان سے تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا فیصلہ لے کر آ سکتا ہے جس سے آپ کافی عرصے سے بچتے آ رہے تھے۔ ایک ایسا موڑ جہاں آپ کو دل اور دماغ کے درمیان ایک راستہ چننا ہوگا، اور اگر اس بار آپ نے غلطی کی تو شاید آپ وہ کھو دیں جسے آپ نے بڑی محنت سے سنبھال کر رکھا ہے۔ مگر اگر آپ نے صحیح پہچان لیا تو یہی ہفتہ آپ کے زندگی کا سب سے طاقتور موڑ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ حقیقت دیکھنے کے لیے تیار ہیں یا ابھی بھی آپ خود کو ایک خوبصورت جھوٹی کہانی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا سورج برج میزان میں ہے یا آپ کا چاند برج میزان میں ہے تو 13 اپریل سے 19 اپریل 2026 کا یہ ہفتہ آپ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، ایک خاموش دباؤ اور ایک گہری سوچ لے کر آ رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان دنوں خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی۔ جیسے ہر بات کو آپ ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل پر اثر کر رہی ہیں۔ کیا آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ جتنا سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے اتنا ہی خود کو کھو رہے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں یہ ہفتہ آپ کو روک کر ایک سچ دکھانے والا ہے۔ سورج اس وقت آپ کے ساتھ میں گھر میں موجود ہے، جو رشتوں، شراکت داری اور آئینوں کی طرح سامنے والے کے ذریعے آپ کا عکس دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے رشتوں میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ پہلے نظر انداز کر رہے تھے۔ کوئی رویہ، کوئی بات یا کوئی خاموشی جو اب آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ اور چاند بار بار آپ کے 12ویں اور پہلے گھر کے درمیان حرکت کرے گا، جو آپ کو اندرونی احساسات کو ہلا رہا ہے۔ کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر خود کو وقت دیں، اور کبھی لگے گا کہ آپ کو فوراً کوئی فیصلہ لینا ہے۔ یہ اندرونی کشمکش آپ کو تھکا سکتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ زحل آپ کے 6 گھر میں ہے، جو آپ کی ذمہ داری، نظم اور حقیقت کا سبق دے رہا ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ صرف جذبات سے زندگی نہیں چلتی، آپ کو حقیقت دیکھنی ہوگی۔ اور راہو آپ کے 7ویں گھر پہ سایہ ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے رشتوں میں الجھن، شک اور غیر یقینی جیسی صورتحال بڑھ سکتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ کچھ دنوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا کچھ چھپا رہا ہے، یا آپ کو مکمل سچ نہیں بتا رہا؟ یہی وہ ہیڈن ٹروتھ ہے جس کی طرف آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ واقعی کچھ چھپایا جا رہا ہے، یا آپ کے اپنے خوف آپ کو ایسا محسوس کرا رہا ہے؟ اب بات کرتے ہیں محبت کی اور ان جذبات کی جو اس ہفتے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کریں گے۔ مریخ آپ کے 10ویں گھر پر اثر ڈال رہا ہے، جو آپ کے کام اور مقام کا گھر ہے، مگر اس کا اثر آپ کے رویے پر بھی پڑ رہا ہے۔ آپ تھوڑے سخت ہو سکتے ہیں، تھوڑے جلدی رد عمل دینے والے، اور یہی چیز آپ کے رشتے میں تناؤ پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس ہفتے ایک چھوٹی سی بات بھی بڑی بحث میں بدل سکتی ہے، خاص طور پر منگل اور بدھ کے دن۔ کوئی ایسی بات جو آپ نے اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی وہ اچانک باہر آ سکتی ہے، اور اگر وہ الفاظ سخت ہوئے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی ہار جاتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ہمارا اندازہ درست نہیں ہوتا؟ اس ہفتے یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، مگر یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر نئی شروعات اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ صرف وقتی ہوتے ہیں اور آپ کے جذبات کو مزید الجھا سکتے ہیں، اس لیے جلدی میں کسی کو دل نہ دیں، پہلے اسے سمجھیں، اس کے ارادے کو دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں پیسوں کی، اور یہ حصہ اس ہفتے بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں آپ کو ایک ساتھ موقع بھی ہے اور خطرہ بھی ہے۔ سورج کا 7واں گھر میں ہونا یہ بتانا ہے کہ آپ کو کسی شراکت یا کسی دوسرے کے ذریعے مالی فائدہ مل سکتا ہے، مگر راہو کی موجودگی یہ بھی بتاتی ہے کہ یہاں دھوکہ یا غلط فہمی کا امکان بھی ہے، خاص طور پہ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یا کسی پر مالی طور پر بھروسہ کر رہے ہیں تو اس ہفتے آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں، ہر بات کو خود دیکھیں، ہر کاغذ کو خود سمجھیں، خاص طور پر بدھ کے دن، کیونکہ اس دن کوئی چھوٹی سی غلطی بڑا نقصان بن سکتی ہے۔ کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو بعد میں ہمیں مہنگے پڑتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کو رکنا، سوچنا ہے اور پھر قدم اٹھانا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ جمعہ اور ہفتے کا دن آپ کے لیے ایک مضبوط موقع آ سکتا ہے، کوئی ایسا راستہ ہے جو آپ کی مالی حالت کو بہتر کر سکتا، کوئی نئی پیشکش یا کسی پرانے کام کا فائدہ۔ مگر یہاں بھی شرط وہی ہے، صبر اور سمجھداری۔
अब बात करते हैं घर और खानदान की। इस हफ्ते आपको महसूस हो सकता है कि घर में आपकी बात को मुकम्मल तौर पर नहीं सुना जा रहा या आपको वो अहमियत नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। खास तौर पे किसी करीबी शख्स के साथ थोड़ी सी दूरी कोई ऐसी बात जो पहले छोटी थी अब बड़ी बन सकती है और आपको लगेगा कि आपको समझा नहीं जा रहा, मगर हकीकत ये है कि यहाँ बातचीत की कमी है। आप अपने जज्बात को अंदर रख रहे हैं और दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो खुद समझ जाएं। क्या ये मुमकिन है? नहीं। इसलिए इस हफ्ते आपको अपनी बात वाज़ेह और नरम अंदाज में करनी होगी। खास तौर पर बुध के दिन बहस से बचे, क्योंकि ये दिन जज्बाती तौर पर हसास है। अब सवाल ये है कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपने जज्बात को पहचाने मगर इनके एक गुलाम ना बने। दूसरा, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वक्त लें, जल्दी नुकसान दे सकता है। और तीसरा, अपने माली मामलात में एहतियात करें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। चौथा, ये जुम्मा का दिन आपके लिए बेहतर है। इस दिन कोई भी मस्बत कदम आपको फायदा दे सकता है, जबकि मंगल और बुध को खतरे वाले फैसले से दूर रहें। और सबसे अहम, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप खुद सुकून में आ जाते हैं? यही वो लम्हा। इस हफ्ते आपको कुछ सच ऐसे नजर आएंगे जो शायद आपको पसंद ना आए, मगर यही सच आपको आजाद भी करेंगे, क्योंकि सच कभी कमजोर नहीं करता, यह आपको मजबूत बनाता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक आपका रब है और वो आपको कभी नहीं छोड़ता। ये वक्त मुश्किल है मगर ये गुजर जाएगा, और जब ये गुजरेगा तो आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा पुरसकून होंगे। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपने दिल को संभालना है और यकीन रखना है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके हक में हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी रहनुमाई मिलती रहे जो आपके दिल को भी समझे और आपकी जिंदगी को भी, तो इस चैनल को जरूर अपना हिस्सा बनाएं, क्योंकि आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप मर्द हैं या औरत, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जीज को फील कर सकूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज और खानदानों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी का। मैं क्या, अल्लाह हाफ़िज़।